بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ایپ سے ہم نے کورس کا آغاز کرنا ہے وہ ہے پکسل ایپ۔ یہ والا ایپ جیسے آپ اس ایپ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے دو آپشن نظر آئیں گے، ایک ہوگا کینسل کا اور نمبر 2 پر ہوگا اوکے۔ اگر تو آپ نے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہوگا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ پکسل ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو پکسل ایپ کی خاصیت ہے کہ وہ آپ کو آٹو سیو کے ذریعے وہی پروجیکٹ اوپن کر کے دے گا۔ اگر تو آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوکے کا بٹن کلک کریں گے، اور اگر آپ کینسل کر کے نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کینسل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کینسل کریں گے یہ نیو پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ 5 آپشن نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ بلیو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم یہ والا آپشن آن ہے، اور جیسے میں دوسرے آپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ والا بلیو ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ والا آپشن آن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ٹولس کی انفارمیشن لیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ پکسل ایپ کے ذریعے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پکسل ایپ ایک ایسا ایپ ہے کہ جس کے اوپر تقریباً موبائل کے اوپر جتنی بھی گرافکس ڈیزائننگ ممکن ہے میرے خیال سے وہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ شادی کارڈ بنا سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈ بھی تیار کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر ڈی پی اور لوگو وغیرہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ کہ ٹولس کے بارے میں انفارمیشن جانتے ہیں، جیسے آپ پہلے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پکسل ایپ کے کچھ تیار شدہ ٹیمپلیٹ ہیں جو آپ بی جی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بی جی کا مطلب ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ، آپ ان کو اپنے بیک گراؤنڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے ٹیکسٹ۔ اگر آپ نے تحریر کے اندر کچھ بھی لکھنا ہے، ایک تو آپ یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اے والے آپشن کے ساتھ، اور نمبر 2 پر ہے جو پلس کا آئیکن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جو پہلا آپشن ہے ٹیکسٹ، اس کے اوپر بھی کلک کر کے آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پر، یہ بھی بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 اور نمبر 1 میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1 کے اندر پکسل ایپ کے اپنے تیار شدہ ٹیمپلیٹ بطور بی جی پڑے ہوئے ہیں، اور نمبر 4 کے اندر اگر آپ کو یہ ٹیمپلیٹ پسند نہیں آتے ہیں یا آپ کی پوسٹ کے مطابق نہیں بی جی آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، وہ خود سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کلر پیچھے سے ختم ہو جائے گا۔ امیج یہاں پہ پکسل ایپ کے اندر کچھ پیارے پیارے سے ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ بطور بیک گراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی گیلری سے بھی تصویریں وغیرہ لا کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تصویر لا کے ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیسے یہ والا آپشن ہے تو اس کو میں نے سیٹ کرنا ہے۔ چلیے اس آپشن کے اوپر ہیں تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ والے جو آپشن نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سائز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1/1 جو ہے یہ اسکوائر سائز ہے جو تقریباً آپ کی ڈی پی وغیرہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ 16/9 جو ہے یہ فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بقیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جو 9/16 ہے یہ والا آپشن یہ ریلس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک، اس کو وہ موبائل سائز بھی کہتے ہوتے ہیں۔ جس بھی سائز میں چاہیے آپ اس کو سلیکٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے روٹیٹ کا، آپ اس کے ذریعے روٹیٹ کر سکتے ہیں، جیسے دیکھیں۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے جو ایرو والا ہے، اس کے ذریعے آپ تصویر کو پورا سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ دیکھیں یہ اب ہاف سلیکٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس تصویر کو میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر پوری کی پوری ایڈ ہو تو میں اس ایرو کے اوپر کلک کروں گا تو یہ تصویر پوری کی پوری ایڈ ہو جائے گی۔ لیکن اس تصویر کے نیچے آپ کو یہاں پر نا ویکٹر اسٹروک نظر آ رہا ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کروپ کریں تو آپ یہاں سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چاروں ایک ساتھ کروپ ہو رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بس میں نیچے سے کروپ کروں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو آپشن دے دے گا، آپ یہاں سے پکڑیں، اس کو اوپن کر دیں اور سیٹ کر دیں، یہاں پہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ گول کا آپشن پھر جو ہے وہ گول شیپ کے اندر کنورٹ کر کے دے دیتا ہے۔ اس کے نیچے آ جائیں یہ والے آپشن جو ہے یہ لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے ہیں اور اپ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس آپشن کے ساتھ تصویر جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ اسٹروک لکھا ہوا ہے، اب یہ یہاں پہ آ گیا، اور یہ جو آپشن ہے یہ اپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ تصویر لینا نہیں چاہتے تو کینسل کر دیں اور واپس جاتے ہیں 1 منٹ۔ اس کے بعد یہاں پہ جا کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تصویر کو اوکے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پیارا سا بیک گراؤنڈ ہمارا تیار ہو کے آ چکا ہے۔ نمبر 5 پر ایڈجسٹمنٹ کا آپشن، یہاں پہ آ کے کچھ بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو وگنیٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، برائٹنیس تیز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپشن بڑا پیارا سا ہے، بہت ہی پیارا سا ایک ڈیزائن کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اوپر آ جائیں، آپ کو یہاں پہ فرسٹ لائن کے اندر یہ 5 آپشن نظر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ یوز امیج فرام گیلری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ یہاں سے بھی لا سکتے ہیں اور اس آپشن کے ذریعے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے فل اسکرین، آپ اپنے پروجیکٹ کو فل اسکرین کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کے اوپر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ اس آپشن کے اوپر کلک کرنے سے آپ کیمرہ آن کر کے فوٹیج حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ امیج، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ امیج کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ امیج سیو کرنے کے 3 طریقے ہیں، یہاں پہ اوکے کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ سیو گیلری کا آپشن آ جائے گا، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ نے تصویر کو سیو کرنا ہے تو الٹرا پہ رکھ کے سیو کرنا ہے، یہ ایچ ڈی کے اندر سیو ہوگی اور جو اس کے پکسلز ہیں وہ بھی پھٹیں گے نہیں۔ آپ شیئر کے آپشن کے اوپر کلک کریں، یہ والے شیئر کے آپشن کے اوپر کلک کریں، یہاں سے بھی آپ
اسی انداز کے مطابق سیو کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے یہ والا آپشن، اس کے اوپر کلک کریں تو سیو ایز امیج، اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ بھی سیم میتھڈ کے ساتھ آپ وہی کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آتے ہیں جی امیج سائز، جو پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں، آپ پروفائل فوٹو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں، یوٹیوب تھمبنیل، یوٹیوب چینل بینر یا فیس بک کور آرٹ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ اپنا یہاں سے سائز اوکے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اس آپشن کے اوپر کلک کر کے وہ اپنی پرابلم وغیرہ کمپلین کر سکتے ہیں۔ ٹیوٹوریلز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے پکسل ایپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ریموو ایڈس ہیں، یہاں پہ آپ پیسے دے کے جو ریموو ایڈس ہیں، جو ایڈس ہیں ان کے وہ ختم کروا سکتے ہیں۔ ریکور آٹو سیو، اگر آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے اور کام کرنے کے بعد آپ نے پکسل ایپ کو آپ نے بیک کر دیا تھا تو آپ اس کے اوپر آ کے ریکور آٹو سیو کر سکتے ہیں، وہ پروجیکٹ آپ کو دوبارہ آن ہو جائے گا۔ اوپن پی ایل پی فائل، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنا پروجیکٹ وغیرہ سیو کیا ہوا ہے پکسل ایپ کے اندر تو وہ آپ یہاں سے بھی آن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے چند ایک سیو کیے ہوئے ہیں اور واپس آ جائیں تو جو سب سے پہلا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مائی پروجیکٹ، اس کے اوپر کلک کرنے سے بھی یہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا، جو آپ نے ورک کیا ہوگا پہلے وہ سیو ہوگا۔ وہ سیو کرتے کیسے ہیں، یہاں پہ آ جائے اوپر والے آپشن میں، یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں تو سب سے پہلا آپشن ہے سیو ایز پروجیکٹ۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ پکسل ایپ کے اوپر کچھ بھی کام کریں تو سیو ایز امیج کرنے سے پہلے آپ اس کو سیو ایز پروجیکٹ ضرور کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بعد میں اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی یہاں سے کر لیں گے۔ اگر آپ نے سیو ایز امیج کیا ہوگا تو وہ تصویر تو سیو ہو جائے گی لیکن بعد میں آپ آ کے اس کے اندر کچھ بھی ایڈٹ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے اباؤٹ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایپ کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہیں تو یہاں سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایگزٹ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایپ کو آف کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایپ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد اوکے کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایپ آف ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر ہے جی یہ ڈاٹس کا نشان، اس کا مطلب ہے ڈاٹ کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والی پوئٹری شو ہو جائے گی، ان میں سے مختلف کیٹیگری ہیں، آپ کو جو چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیئر کا آپشن یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، سیو کر سکتے ہیں یہاں سے، شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے پلس کا آئکن، پلس کے آئکن کے اوپر آپ کلک کر کے یہ نمبر 1 پہ ہے ٹیکسٹ، یہاں سے بھی آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے آ جائیں تو اس والے آپشن کے اوپر، یہ دوسرے آپشن کے اوپر کلک کر کے ٹیکسٹ پہ کلک کر کے یہاں سے بھی آپ ٹائپ یا پھر کچھ بھی رائٹ وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کرنٹ ڈیٹ، یہاں سے آپ کو جو آج کی تاریخ ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ نیچے آ جائیں تو یہاں سے آپ کو اسٹیکر کا آپشن ملتا ہے کہ آپ پوسٹ کے اندر اسٹیکر وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا آپشن آن کریں گے تو اس کا جو سب سے پہلا آپشن ہے یہاں سے اسٹیکر ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شیپس یہاں سے بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ شیپ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اوپن کریں تو اس کے اندر مختلف قسم کی شیپس پڑی، یہاں سے اوپن ہوگا یہ، اس کو آپ گول بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ماڈل بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی کیپیسٹی کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر کم آئے تو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ سنگل کلر ہے، ٹھیک ہے، کلر کا مطلب ہوتا ہے سنگل کلر، اور گریڈینٹ مطلب ہے کہ ڈبل کلر۔ اس کے اندر آپ ایک سے زائد بھی کلر ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ دیکھیں ڈبل کلر ہے، 2 سے 3 سے 4 سے زائد بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے فروم گیلری کا، تو آپ کی گیلری کے اندر جو بھی ڈیٹا وغیرہ پڑا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ پورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 کا جو آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا امپورٹ کا آپشن، آپ یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ نمبر جو 3 ہے ڈرا کر سکتے ہیں، مطلب اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھنا چاہیں تو یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ پلس کا آئکن کے اوپر دبائیں تو یہاں سے بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔